بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کے بارے میں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی یا ملائکہ نے، یا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو ان تمام سوالات کا جواب مورخین اور سیرت نگاروں کے علم کی روشنی میں دیں گے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا اور آخر تک آپ نے ہمارے ساتھ لازمی رہنا ہے۔ اور اگر آپ اس چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں مورخین اور سیرت نگاروں کے مختلف روایات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک روایت اثبات اور تحقیق کی محتاج ہے، اس لیے یہ کام مشکل ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا مقام زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے متعین فرمایا تھا۔ پانی کی سطح پر صرف سفید جھاگ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے زمین بچھا دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا اور آپ کو تنہائی سے وحشت ہوئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت کو دور کرنے کے لیے آسمان سے بیت معمور کو نازل کیا۔ وہ جنت کے یاقوت میں سے ایک یاقوت تھا۔ اس کے 2 دروازے سبز زمرد کے تھے، ایک جانب مشرق اور دوسرا جانب مغرب۔ بیت المعمور اسی جگہ پر نازل کیا گیا جہاں بیت اللہ کا مقام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، میں نے تمہارے لیے ایک گھر اتار دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کرو جیسے میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو جب نازل فرمایا تو وہ سفید تھا، لیکن زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ایام مخصوص میں اس کو چھونے کی وجہ سے وہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہند سے پیدل مکہ مکرمہ کا سفر طے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا جس نے بیت اللہ تک ان کی رہنمائی کی۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے حج ادا کیا۔ جب آپ مناسک حج ادا کر کے فارغ ہوئے تو فرشتوں نے کہا کہ اے آدم، آپ کا حج قبول ہو گیا ہے، ہم نے آپ سے 2000 سال قبل حج ادا کیا تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہند سے 40 بار پیدل حج کیا۔ طوفان نوح علیہ السلام کے زمانے میں اسے چوتھے آسمان پر جہاں بیت المعمور ہے اٹھا لیا گیا تھا۔ وہاں ہر روز 70,000 ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا۔ آپ نے حجر اسود کو جبل ابو قبیس میں چھپا دیا تاکہ یہ طوفان میں غرق ہونے سے بچ سکے۔ پس یہ مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تک خالی رہا۔ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی اور حضرت عطا سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں ملائکہ کی آوازیں نہیں سنتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو میرے لیے ایک گھر بنا اور اس کا طواف کر جس طرح سے فرشتے میرے اس گھر کا طواف کرتے ہیں جو آسمان میں ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میں فرشتوں کی آوازوں کو نہیں سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری خطا کی وجہ سے ہے، لیکن تم زمین پر اتر جاؤ اور میرے لیے ایک گھر بناؤ، پھر اس کا طواف کرو جیسا کہ تم نے ملائکہ کو میرے آسمان میں موجود گھر کا طواف کرتے دیکھا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد 5 پہاڑوں کے پتھروں سے رکھی گئی۔ ان بابرکت پہاڑوں کے نام یہ ہیں: ہیرا، طور زیتا، طور سینا، جبل لبنان، جبل جودی۔ یہ ابتدائی بنیاد ہیرا سے حاصل کردہ پتھروں سے کی گئی، یہی بنائے آدم علیہ السلام ہے، یہاں تک اس کے بعد اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ اسی طرح حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیت اللہ کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے قبل پانی پر رکھا گیا، جسے پانی پر سفید جھاگ ہوتے ہیں، اور اس کے نیچے زمین کو بچھا دیا گیا۔ اسی کی مثل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال قبل بیت اللہ کو پانی کے 4 ارکان پر رکھا گیا، پھر اس گھر کے نیچے زمین کو بچھا دیا گیا۔ حضرت ابن جریج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عطا اور عمر بن دینار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھیجا، انہوں نے پانی کو ہٹا دیا تو بیت اللہ کا مقام ایسے ظاہر ہو گیا گویا کہ وہ ایک گنبد کی طرح تھا۔ بیت اللہ اسی سے ہے، اسی لیے اس کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے مکہ مکرمہ میں ایک ایسا پتھر پایا جس پر یہ لکھا ہوا تھا، بے شک میں ہی مکہ والا رب ہوں، میں نے اس گھر کو اس دن بنایا جب میں نے سورج اور چاند کی تخلیق کی تھی۔ امام نیشا پوری اس کی تفسیر میں وہب بن منبع سے روایت کرتے ہیں
کہ آپ نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ زمین کی وسعت کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئے، کیونکہ آپ اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں پاتے تھے۔ تو آپ نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اے میرے رب، کیا تیری زمین میں میرے سوا کوئی بندہ نہیں جو تیری زمین میں تسبیح کرے اور پاکی بیان کرے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان قریب میں تیری اولاد میں سے زمین میں ایسے لوگ پیدا کروں گا جو میری حمد کے ساتھ میری پاکی بیان کریں گے۔ ان قریب میں اس زمین میں ایسے گھر بناؤں گا جو میرے ذکر کے لیے بلند کیے جائیں گے، اور میری مخلوق اس میں میری پاکی بیان کرے گی، اور میں تجھے اس زمین میں ٹھکانہ دوں گا۔ میں اس کو اپنی ذات کے لیے اختیار کروں گا اور اس کو اپنی کرامت کے ساتھ خاص کروں گا، اور اس کو زمین کے دیگر تمام گھروں پر ترجیح دوں گا، اور اس کا نام بیتی یعنی اپنا گھر رکھوں گا۔ اس میں میری مخلوق میں میری تسبیح کرے گی، میں اس کو اپنی عظمت سے باعظمت بنا دوں گا، اور اس کی حفاظت و نگہبانی اپنی حرمت سے کروں گا، اور اس کو اس ٹکڑے میں رکھوں گا جو میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ اور میں نے اس جگہ کو اسی دن پسند کیا تھا جب میں نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی تھی، اور میں نے اس گھر کو تیرے لیے اور تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے امن والا حرم بنا دوں گا۔ میں اس کے اوپر نیچے ارد گرد کو اس کی حرمات کے ساتھ حرم بنا دوں گا۔ پس جس نے میری حرمت کی وجہ سے اس کی عزت کی تو اس نے میری حرمت کی عزت کی، اور جس نے اس کو اپنی اوپر حلال کیا اس نے میری حرمت کو مباح کیا، اور جس نے یہاں کے رہنے والوں کو امان دی تو اس عمل سے میری امان اس پر واجب ہو گئی۔ جس نے وہاں کے رہنے والوں کو خوف زدہ کیا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، اور جس نے اس کی شان کی تعظیم کی وہ میری نظر میں لائق تعظیم ہو گیا، اور جس نے اس کی توہین کی وہ میری نظر سے گر گیا۔ اس میں رہنے والے میرے پڑوسی ہیں، اور اس کو آباد رکھنے والے میرے وفد ہیں، اس کی زیارت کرنے والے میرے مہمان ہیں، اور میں نے اس کو لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا، اور میں اس کو آسمان والوں اور زمین والوں سے آباد کر دوں گا۔ وہ لوگ بلند آواز سے تکبیر اور تلبیہ کہیں گے۔ پس جس کسی نے عمرہ ادا کیا اور میرے علاوہ کسی کا ارادہ نہ کیا تو اس نے میری زیارت کی اور میرا مہمان بنا اور میرا وفد بنا اور میرے پاس ٹھہرا۔ اور کریم پر حق ہے کہ اپنے وفد مہمانوں اور زائرین پر کرم کرے، اور ان میں سے ہر ایک اپنی حاجت کو اس کے سامنے بیان کرے۔ اے آدم، تم جب زندہ ہو اس کو آباد رکھو، یہ تمہارے بعد آنے والی امتوں کو، زمانوں کو اور انبیاء کو آباد رکھے گا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ تمہارے اولاد میں سے ایک نبی پر ختم ہوگا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، وہ خاتم النبیین ہوں گے۔ میں نے اس کو بیت اللہ کا آباد کرنے والا، اس میں رہنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا اور اس کا متولی بنایا ہے۔ وہ جب تک بقیدہ حیات رہے گا امین ہوگا، پس وہ جب میری طرف لوٹ کر آئے گا تو مجھے پائے گا۔ میں نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ میری قربت میں بلند و صاحب مرتبہ ہوگا اور میرے نزدیک وسیلہ ہوگا۔ میں اس گھر کے نام کو شرف و ذکر اور بزرگی سے بڑھاؤں گا۔ میں نے اس گھر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تیری اولاد میں سے ایک باعظمت نبی کے لیے با کرامت بنا دیا ہے، وہ ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ میں اس کے لیے اس گھر کی بنیادوں کو بلند کروں گا، اس کی عمارت کو تعمیر کروں گا، اس کو بیت اللہ کی نشانیاں بتاؤں گا اور احکام حج سکھاؤں گا۔ اس کو ایک امت کا امام بنا دوں گا جو میرے امر کی اطاعت کرنے والا اور اس کو نافذ کرنے والا ہوگا۔ وہ میرے راستے کی طرف دعوت دے گا، میں اس کو اپنے لیے منتخب کر لوں گا اور سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ میں اسے آزمائش میں مبتلا کروں گا تو وہ صبر کرے گا، اور میں اسے عافیت عطا کروں گا تو وہ شکر ادا کرے گا۔ میں اسے حکم دوں گا تو اسے پورا کرے گا، وہ میرے لیے نظر مانے گا تو اسے پورا کرے گا، وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی دعا اس کی اولاد کے حق میں قبول کروں گا، اور اس کی اولاد میں سے بعد میں آنے والوں کے حق میں بھی دعا قبول کروں گا، اور میں اسے ان کے لیے شافع بنا دوں گا۔ میں اس کی اولاد کو اس گھر میں رہنے والا، اس کا محافظ، خدمت گزار اور دربان بنا دوں گا، یہاں تک کہ یہ خدمت ان کی اولاد میں منتقل ہوتی رہے گی۔ میں ابراہیم کو اس گھر کا اور دین حنیف کا امام بناؤں گا، اور اس کی ابتدا تمام جن و انس کریں گے۔ حضرت امام حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد سب سے پہلے کس نے رکھی ہے۔ بعض نے کہا فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے قبل اس کی بنیاد رکھی۔ یہ روایت حضرت امام ابو جعفر باقر محمد بن علی بن حسین سے مروی ہے، اسے امام قرطبی نے ذکر کیا ہے، اور اس کے الفاظ آپ نے نقل کیے ہیں اور ان میں غرابت ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ ایک اور روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر 5 پہاڑوں سے حاصل کردہ پتھروں سے کی، جن کے نام حرہ، طور سینا، طور زیتا، جبل لبنان اور جبل جودی، اور یہ روایت بھی ضعیف ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ اور وہب بن منبع سے مروی ہے
کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت شیس علیہ السلام نے رکھی ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ یہ تمام روایات اہل کتاب کی یعنی اسرائیلیات کی ہیں، ان کی نہ تو تصدیق کی جا سکتی ہے نہ تکذیب کی جا سکتی ہے۔ محض ان روایات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، تاہم اگر اس سے متعلق کوئی صحیح حدیث ہو تو وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہمیں اسے قبول کرنے میں کوئی تردد نہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں بکثرت روایات موجود ہیں، میں نے صرف انہی روایات کے بیان پر اکتفا کیا ہے جن کو میں نقل کر چکا ہوں۔ میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قبل بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی، اور جہاں تک حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل بنائے کعبہ کی بات ہے تو اس بارے میں میری نظر سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری جو پایہ ثبوت کو پہنچی ہو۔ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل تعمیر کعبہ کی بات ہے تو اس کو امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے ان کے بعد اس کی تعمیر کی۔ امام نصفی اور امام ازرقی وہب بنت منبع سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آپ کے بیٹوں نے اس کی تعمیر کی، اور امام سہلی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت شیس بن آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ حضرت امام زرقانی شرح موطا میں ابن کثیر کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ یہ بات کسی معصوم سے منقول نہیں ہے کہ حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل کسی نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہو۔ ممکن ہے کہ اس کے جواب میں یہ کہا جائے یہ بات بھی کسی معصوم سے منقول نہیں ہے کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہے، کیونکہ امام زرقانی رحمہ اللہ نے امام طبرانی اور ازرقی سے علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے قبل بیت اللہ کی تعمیر ملائکہ نے کی۔ امام بہقی رحمہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب حج ادا کیا تو ملائکہ نے ان سے کہا کہ آدم تمہارا حج قبول ہو گیا ہے، اور حضرت وہب بن منبع سے مروی ہے حضرت شیس بن آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا۔